السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ حکومت کے مقاصد کے بارے میں۔ موجودہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، جو نہایت اونچی مسند پر بیٹھے ہیں پی ڈی ایم میں، یہ لوگ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور غریب کا چولہا بجھ گیا ہے، اور مہنگائی ختم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ کیا اور بہت نعرے لگائے، حتیٰ کہ اس کو آپ 1 پوائنٹ ایجنڈا کہہ سکتے ہیں، یک نکاتی ایجنڈا، کہ ہم صرف اور صرف مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں اور ہم اس لیے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کے عوام کو ریلیف ملے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں، یہ وہ دعوے تھے جو پی ڈی ایم کے لوگ کر رہے تھے، پی ڈی ایم کے کرتا دھرتا جو تھے وہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ تھا۔ عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے اقتدار میں آنے کی جو چاہت ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگ صرف اور صرف این آر او لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یہ نیب کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں پر ہیں، میاں شہباز شریف، حمزہ شریف اور راجہ پرویز اشرف، آصف علی زرداری، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس میں یوسف رضا گیلانی، یہ سب سیر فہرست لوگ ہیں۔ ان پر تقریباً 1100 ارب کے کیسز تھے۔ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کے اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اور صرف این آر او لینا ہے اور کرپشن کیسز کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج ہم ان دونوں کے بیانات کا جب جائزہ لیتے ہیں تاریخ کے آئینے میں، موجودہ حالات کے تناظر میں، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں، اب سب کچھ کھل گیا ہے کہ یہ لوگ اقتدار کے لیے آنا چاہتے، یہ اقتدار میں کس لیے آنا چاہتے تھے۔ کیا یہ لوگ نیب قوانین کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، این آر او لینے کے لیے آئے تھے، یا مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟ آج کسی کو بھی اس معاملے میں شک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان لوگوں کا اقتدار میں آنے کا مقصد این آر او لینا تھا، عوام کو ریلیف دینا ہرگز نہیں تھا، مہنگائی کا خاتمہ ہرگز نہیں تھا، اس ملک میں معاشی ترقی لانا ہرگز نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے۔ جو ان کے دل میں تھا، جو ان کا معافی ضمیر تھا، وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اس لیے کوئی صاحب عقل و دانش، کوئی بھی صاحب رائے شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، یہ لوگ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ معاشی ترقی کے لیے آئے تھے، یہ ملک کو خود انحصاری کی جانب لانے آئے تھے۔ صاف نظر آ گیا ہے، نوشتہ دیوار ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ لوگ کس لیے اقتدار میں آئے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس وہ عمل میں آ چکا ہے، اس کی وجہ سے شہباز شریف پر، حمزہ شریف پر، راجہ پرویز اشرف پر اور یوسف رضا گیلانی پر کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ، ان لوگوں پر مقدمہ نہیں چلے گا، ججوں نے مقدمے ریفرنس واپس بھجوا دیے ہیں اور وہ کہانی ٹھپ ہو چکی ہے، ان سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ بہانہ بناتے تھے کہ انویسٹر نہیں آتا نیب قوانین کی وجہ سے، جو لوگ بزنس کرنے آتے ہیں ان کو نیب پکڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو کسی بزنس ٹائکون سے اگر آپ نے مقدمہ ہٹایا ہوتا، جاوید چودھری، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ پاکستان کے بہت بڑے نامور اینکر ہیں، کالم نگار ہیں، وہ بھی بار بار اپنے کالموں میں یہی کہتے تھے کہ نیب کی وجہ سے پاکستان کی بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ تو آج وہ بتائیں
کہ کون سی بزنس کمپنیوں پر سے نیب کیسز ختم ہوئے ہیں، صرف سیاستدانوں پر سے ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات جھوٹ ثابت ہو چکی ہے، غلط ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں عوام کو کوئی فائدہ پہنچانے آئے تھے۔ ان کا مقصد صرف اپنا ذاتی مفاد تھا، ان کا مقصد نیب کیسز کا خاتمہ تھا جو وہ کر چکے ہیں۔ ایک اندھا بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، ایک کم عقل شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو بوجھ سکتا ہے، اس کو جان سکتا ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، وہ پھر بھی ان کی حمایت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔